الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ باب من اعاد الحدیث، باب اس شخص کے بارے میں جو دوہرائے بات کو ثلاثاً 3 بار، لیفہم عنہ تاکہ اس سے بات سمجھ لی جائے، یعنی ایک ہی بات کو 3 بار دہرائیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا وقول الزور، فما زال، آپ مسلسل یکررھا، اس کو دہراتے رہیں، الا وقول الزور، خبردار اور جھوٹی بات، وقول الزور، وقول الزور، جھوٹی بات سے بچ جاؤ، جھوٹی بات سے بچ جاؤ۔ وقال ابن عمر رضی اللہ عنہما، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حل بلغت، یہ بات آپ نے کہی ثلاثاً 3 بار، حل بلغت، کیا میں نے یہ بات پہنچا دی ہے؟ اس میں امام بخاری رحمہ اللہ حدیث لے کر آئے ہیں، قال حدثنا عبد الصمد، قال حدثنا عبد اللہ بن المثنى، قال حدثنا ثمامۃ بن عبد اللہ عن انس۔ اس میں امام بخاری رحمہ اللہ اور انس رضی اللہ عنہ صحابی کے درمیان 4 واسطے ہیں۔ امام بخاری کے استاد عبدہ، ان کے استاد عبد الصمد، ان کے استاد عبداللہ بن مثنى، ان کے استاد ثمامہ بن عبداللہ، وہ آگے صحابی سے روایت کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، انہ کانا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اذا سلم، جب سلام کہتے، سلم ثلاثاً، تو 3 بار سلام کہتے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ سلام 3 بار کہتے؟ گھر آنے لگے ہیں تو پہلے دروازے پر سلام کہیں، اس کو سلام الاستئذان، اجازت کا سلام، کہ کیا میں گھر آ سکتا ہوں؟ السلام علیکم، ادخل، السلام علیکم، کیا میں آ سکتا ہوں؟ اپنا نام بتائیں، سلام کہیں۔ جب گھر آ جائیں، افراد کے پاس پہنچ جائیں، پھر سلام کہیں، دوسرا سلام ہو گیا۔ اور جب جانے لگے تو پھر سلام کہیں، تیسرا سلام ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ سلام کہتے ہیں۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ، اور جب بات کرتے، بِكَلِمَةٍ، کوئی خاص بات، أَعَادَهَا ثَلَاثًا، اس کو 3 بار دہراتے، جیسے باب کے اندر 2 باتوں کا ذکر ہو گیا ہے، الا وقول الزور، الا وقول الزور، اور حل بلغت، جو انتہائی خاص بات ہو اس کو 3 بار دہراتے۔ یہ کس لیے؟ تاکہ لوگ اس بات کو ذہن نشین کر لیں، ذہن میں بٹھا لیں، اچھی طرح سمجھ لیں۔ تو استاذ اور معلم اور خطیب، اس کو چاہیے کہ جو خاص بات اگر اس کو 3 بار دہرائے تو یہ مسنون ہوگا اور سنت کے مطابق ہوگا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں تمام سنن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے علم کا